اللہ نے پھر سے اپنے کرم سے ہمیں یہ نصیب فرمایا ہے. پھر خدا جانتا ہے اگلی دفعہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تو مالک کے فیصلے ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے ٹوٹے ٹوٹے کلمات کو اپنی بارگاہ عزت میں قبول فرمائے. سامعین محترم، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے. وہ آدمی جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار جو ہے وہ قرآن حکیم ہے. یہ اٹل فیصلہ ہے. میں اکثر و بیشتر یہ بات کہا کرتا ہوں، مسلمان اگر قرآن کو چھوڑ کر کے کہیں اور عزت تلاش کرے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. مسلمان قرآن کو چھوڑ کر کے کہیں اگر کامیابی تلاش کرے گا تو he lives in foolish paradise، وہ بے وقوفوں کی جنت میں رہتا ہے. مسلمان دنیا کا اعلیٰ ترین نصاب پڑھ لے، قرآن کو چھوڑ دے، میں خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کی کامیابی ہے. اگر میں ایک جملے میں بات مکمل کروں تو وہ ایسے ہے، مسلمان کی بقا، اس کی عزت، اس کی سلامتی قرآن کے ساتھ ہوتا ہے. تو قرآن ہی دنیا کی واحد کتاب ہے جو سینوں میں بھی ٹھہری ہے، مدینوں میں بھی ٹھہری ہے، سفینوں میں بھی ٹھہری ہے، قرینوں میں بھی ٹھہری ہے. سبحان اللہ. اب نہیں کہیں گے تو پھر کب کہیں گے؟ اس جمعے میں سبحان اللہ کہنا اجر کچھ اور ہے، اگلے میں کہیں گے کچھ اور ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کو تو کچھ چاہ جاتا ہے. سبحان اللہ. خوش کرنا واسطے نہیں آخنا بندہ، اللہ نے خوش کرنا واسطے. اور پاکستانی لوگوں میں اتفاق کت ہوا رہی ہے، شروع تو بے اتفاقہ ڈبل رہا. تو عرض کر رہا ہوں، مسلمان کی بقا، اس کی سلامتی، اس کی کامیابی قرآن کے ساتھ ہے. جب میں نے رات کو بھی یہ بات کہی، الحاد کا مقابلہ مشکل ہے، سخت ہے، یا شرک کے ساتھ مقابلہ سخت ہے؟ مشرک اتنے سخت تھے کہ معمولی باتوں پہ لڑتے جنگ کی طوالت اتنی ہو جاتی کہ 40 سال تک خون خرابہ ہوتا تھا. نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ بات کچھ نہیں ہوتی. لیکن جب قرآن لوگوں کے سینوں میں آیا، یہ قرآن کے قاری اور اس کے عامل بنے، تو پھر دنوں میں، گھنٹوں میں تبدیلی آتی گئی، اور وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ شیر و شکر. کیسر و کسریٰ ان کے سامنے مقابلہ نہیں کرتا. یمن جیسی اسٹیٹس ان کے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتی. ایران جیسی سپر پاور ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتی ہے. لیکن آج اسی قرآن کو پڑھنے والے کبھی روس کی تابعداری میں، کبھی امریکہ کی تابعداری میں، کبھی کتے کی دم جس کو UNO کہتے ہیں، بد نسل کتے کی بگڑی ہوئی وہ دم جسے یونائٹڈ نیشن کہتے ہیں، اقوام متحدہ. کہیں گستاخی نہیں. بولو تو صحیح.
کہیں گستاخی تو نہیں ہو گئی؟ کبھی اس کے سامنے زاری کر رہے ہیں. اس کی ایک ہی وجہ ہے، میرے رب نے کہا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تمہارے دلوں پہ کیوں زنگ چڑھ گیا ہے؟ کیوں تمہارے دلوں پہ کفر لگ گئے، تالے لگ گئے ہیں؟ کھولو ان کو، قرآن پہ غور و فکر کرو، پھر دیکھو تمہارا رب کرتا کیا ہے. سبحان اللہ. اس کی پتہ ہے آج دور عصر میں اس کی وجہ کیا ہے؟ انگریزی. فی نفسی، ایک بات یاد رکھیں، فی نفسی ہی کوئی زبان بری نہیں ہے، ہر زبان اللہ کی طرف سے ہے. یہ بات یاد رکھیں، ہر زبان اللہ کی طرف سے ہے. قرآن بھی اللہ کی طرف سے. فی نفسی ہی انگریزی بری نہیں ہے. پتہ نہیں مسلمانوں کے دماغوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کے دلوں میں انہی کی نقالی کرنی. ان کی شکلیں دیکھو، ان کی عقلیں دیکھو، ان کا کلام دیکھو. بھئی ایک سادہ سا فارمولہ ہے، اللہ سے بھی کوئی افضل اعلیٰ ذات تو بولو تو صحیح. جبریل سے اعلیٰ کوئی فرشتہ ہے؟ محمد رسول اللہ سے اوپر والا کوئی انسان ہے؟ اونچا بولو. قرآن سے کوئی اعلیٰ کتاب ہے؟ تو پھر اس کے ساتھ ظلم کیوں کرتے ہو؟ بتاؤ نا. قرآن کو کم تر بنایا یہود و نصارہ نے بنایا یا مسلمانوں نے؟ مسلمانوں نے. یہود و نصارہ نے نہیں، مسلمانوں نے. اس کو اس کے عامل یہود و نصارہ نے بنایا یا مسلمانوں نے؟ بولو تو صحیح، کیا ہو گیا؟ مسلمانوں نے پڑھنا ہے نا، یہود و نصارہ نے تو نہیں پڑھنا. مسلمانوں نے عمل کرنا ہے، یہود و نصارہ نے تو نہیں کرنا. تو ہم نے کچھ کو رکھ دیا الماریوں میں. وہ تو ہمارے سینوں کو، ہماری زبانوں کو ترس رہا ہے. جب ترسے گا قرآن، مسجد کی چٹائیاں ہماری زمین ناز کو ترسے گی، تو پھر مسلمان کو عزت کریں گے. تو تبھی میرے رب نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب میں شک کوئی نہیں، اس کا ایک ایک حرف اٹل حقیقت ہے. اور یہ وہ حقیقت ہے جس کی حقانیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ اٹل حقیقت ہے. تو نے نیوٹن کو تو عزت دی ہے، تو نے لارڈ میکالے کو تو عزت دی ہے. میرے بھائی تو نے کہا محمد والے کو عزت دی. بتا صحیح، سب سے حقیق تو نے مدرسے کے طالب علم کو جانا ہے. تو خدا نے تجھے دنیا میں حکیم بنا دیا. جب سے میری زبان مولویوں کے اوپر پڑی ہے اور F-16 کی رفتار کے ساتھ پڑھتی ہے مخالفت میں، حالانکہ رسول اللہ کا فرمان ہے اپنے باپ کو اور عالم کو برا نہ کرو. اپنے باپ کو اور عالم کو برا نہ کرو. ہماری کم ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اس پنجے کا طریقہ نہیں آتا اور ہم زبان بولنے پہ چلاتے ہیں. قیامت والا دن ہے، قیامت والا دن ہے، کھرا کھوٹا ہو جائے گا نا. تو اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں ہے. الحمد سے لے کر والناس تک جس ترکڑی اور ترازو کے اوپر قرآن کے الفاظ کو تولے گا، چاہے سیاست میں، چاہے معیشت میں، چاہے سائنس میں، چاہے فلسفہ میں، حرف آخر اگر بات ہوگی، اٹل حقیقت جو بات ہوگی وہ میرے رب کے کلام ہے. سبحان اللہ. یہی حقیقت ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اتنی بڑی کتاب، اتنا عظیم فلسفہ جس کو ہم نے چھوڑ دیا.
یہ تو ٹھیک ہے، یہاں تک بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کی ہر حرف میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، اللہ نے نہیں چھوڑی۔ مسلمان کی بات آگے شروع ہوتی ہے ہدی للمتقین، یہ تو غیر بھی کہتے ہیں، کافر بھی کہتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی قرآن، دنیا میں سب سے زیادہ زبانی یاد رکھی جانے والی کتاب قرآن، دنیا کا بہترین قانون کتاب قرآن، دنیا کی بہترین سیاست قرآن۔ دیکھ لو نا، مدینہ کی ریاست میں بھی دیکھ لو اور کابل کی ریاست میں بھی دیکھ لو، آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ اختلاف مسلکی اپنا، لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ قرآن کتنی بڑی حقیقت ہے۔ کیا عمر فاروق کی وہ بات یاد نہیں رہی؟ میں جوانی میں چڑھ رہا تھا تو میرے باپ نے مجھے اردو میں کہا کہ ان کو لین پہ لگا، جس طرح بلوچ کرتے جیسے میں ایک کو سیدھا کرتا دوسرا، تو وہ لوگ ادب کے ماہر تھے، دماغ ان کا وہ حرکت میں رہتا تھا۔ باپ نے کہا ان کو لین پہ لگا، میں لگاتا ہوں، کبھی ایک آگے چلا جاتا ہے کبھی دوسرا چلا جاتا ہے۔ اونٹوں کی دوڑیں جس طرح ہم بیل دوڑاتے ہیں، کوئی گھوڑے نچاتے ہیں، ان کا بھی کوئی سسٹم ہوگا نا۔ میں لگا رہا، باپ میرا دیکھتا رہا، انگلیوں میں دانتوں میں انگلی دے دبائے میرا تماشا دیکھتا رہا۔ آخر میں مجھے کہتا ہے عمر تو ساری زندگی کامیاب چلوا نہیں بن سکتا۔ عمر کہتا ہے میرا دل پسیج گیا کہ باپ نے مجھے شاباش نہیں دی، مجھے صحیح ٹرین نہیں کیا، میرے سے 5 فٹ قابو نہیں آیا۔ یہ وہ وقت ہے جب امیر بن کے آپ مکہ کی طرف جا رہے تھے، جگہ آئی بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ یاروں نے پوچھا حضور روتے کیوں ہو؟ فرمایا رونے کی بھی کچھ وجہ ہے۔ پھر اپنی ساری سٹوری سنائی کہ باپ نے کہا تھا اے عمر تو ساری زندگی بہترین چرواہ نہیں بن سکتا، قربان نہ جاؤ محمد کی ذات پہ، کامیاب چرواہ تو نہیں بن سکا، لیکن آدھی دنیا کا بہترین کامیاب ترین حکمران تو بن گیا ہوں نا۔ اسی لیے چائنا کے موزیقان نے کہا تھا میں عمر کا دور لانا چاہتا ہوں۔ عمر کا دور اصیل کیوں بنا؟ قرآن کی وجہ سے بنا۔ اختلاف اپنی جگہ ہے، کچھ کہتے ہیں قرآن افضل ہے، کچھ کہتے ہیں رسول اللہ کی ذات، علمی اختلاف اپنی جگہ۔ اس نظریے سے کوئی کہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ حادث نہیں ہے، اس کو زوال نہیں ہے، تو پھر ان کا موقف بھی ماننا پڑتا ہے۔ ورنہ ہم تو یہی کہتے ہیں کائنات میں اللہ کی مخلوق نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے نا، عرش مخلوق ہے، تو اللہ کے عرش سے ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ کے عرش سے، عرش الہی سے افضل ذات جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں باپ کی وجہ سے میں کامیاب چرواہ تو نہ بنا، محمد کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم میں کامیاب ترین حکمران بنا۔ ہدی للمتقین، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان کی صفات بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب، جن کا غیب کے اوپر اتنا پکا یقین ہے، اللہ کے نہ نظر آتے بھی وہ اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اس کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے۔ ہم مسلمانوں کی طرح نہیں، 4 صفحے مسجد میں آگے نماز پڑھ رہی ہیں، پیچھے سے آیا نئی جوتی دیکھی، دائیں بائیں دیکھا، تو ظالمہ اللہ کے گھر سے کہتا ہے میں کسی بندے کی چوری تھوڑی ہی کر رہا ہوں۔ مسلمان گھر سے کتنے نیک ارادے سے آیا نماز پڑھنے، ایک جوتی کو دیکھ کے جس قوم کا ایمان ڈر جائے، ارے اس کا پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟
ایسے ہوتا ہے؟ بالکل بولو تو صحیح. جو قوم جوتے چھپانے پہ اپنا ایمان ہے ضائع کر بیٹھے اس پہ قرآن اثر کرتا ہے. قرآن اثر کرتا ہے اس کے اوپر جس کے اندر غیرت ہو. اور قرآن اثر کرتا ہے اس کے اوپر جس میں حیا ہو، جس کی غیرت ایمانی اندر موجود ہو، اس کے اوپر قرآن اثر کرتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے. دل کا صاف ہونا ضروری ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کسی زمانے میں جب ہم کیسٹوں میں تقریریں بھی سنتے تھے اور کیسٹوں میں گانے بھی سنتے تھے، ایسے ہی ہے نا. پھر بھرتے بھی تھے ان کو بیٹھ کے سامنے رکھ کے. نئی کیسٹ جو ہوتی تھی وہ صاف ہوتی تھی، آواز بھی صاف ہوتی تھی، اس کی بھرائی بھی صحیح ہوتی تھی. جو پرانی کیسٹ ہوتی تھی اس میں آواز صاف نہیں آتی، بھرائی صحیح نہیں ہوتی. بس یہی وجہ تھی وہ مکہ کے کافر تھے، کیسٹیں صاف تھی. یہ پاکستان کے مسلمان ہیں، ان کی کیسٹیں پرانی ہو چکی، اس لیے قرآن اثر نہیں چلتا. اگر دل صاف ہو جائے نا، جو اللہ نے کہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ اللہ کا فرمان ہے. کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں کہ تم قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں. اگر ہم قرآن پہ غور و فکر کرنے والے بن جاتے اور وہ ہم معاشرہ بنا لیتے. تو میرے پاس افغانستان سے ہو کے ایک بھائی آئے، وہ کہہ رہے تھے، میں کہیں بیٹھا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا، تو کہتے 1000 کا نوٹ داری اڈے میں، مجھے یاد آ گیا، میرے بھائی بیٹھے ان کے پاس گیا تھا. کیوں بھائی ایسے ہی ہے نا. 1000 کا نوٹ اڈے میں کام کرنے کے لیے جاتا ہے، کسی کا گر گیا. ایک دن بھی میں نے دیکھا، دوسرے دن بھی میں نے دیکھا، تیسرے دن بھی میں نے دیکھا، وہ پڑ رہا، کسی نے اٹھایا نہیں. حالانکہ اگر کہو نا تو افغان قوم سخت سے سخت ترین قوم ہے. کسی کام سے افغانی پیچھے نہیں جاتا. پنجابی ڈر جاتا ہے، افغانی ڈرتا نہیں ہے، نہ نماز میں نہ لوٹنے میں، دونوں کاموں میں. ہم تو چلو چوری کرنے میں تو کر لیں گے، ڈاکے کا ہمارا دل نہیں ہے، وہ سب سے آگے ہے. 70 سال جنگ لڑتا ہے پاور والوں کے ساتھ، معاشرہ بن گیا نا. بات تو معاشرے کی ہے، بات اقتدار کی ہے. جب اقتدار میں چور ہوں گے قوم چور ہوگی، جب اقتدار میں محمد کے غلام ہوں گے پھر قوم بھی محمد کی غلام. تیسرے دن بارش آئی، نوٹ گاڑی کے ٹائروں کے ساتھ لگ کے کہیں غائب تو ہو گیا، کسی کے ہاتھ میں اس کو ٹچ نہیں کیا. یہ محمد عربی کے دین کا فائدہ ہے. پھر مسجدوں میں جوتے چوری نہیں ہوتے، پھر گٹروں کے ڈھکن ہوائی جہاز بھی اڑا کے نہیں چلے جاتے. یہ تو ہوائی جہازوں کی کرامتیں ہیں نا، حالانکہ ہوائی جہاز اوپر چلتا ہے، یہ نیچے کرتے ہیں، زمین پہ بھی لینڈ کر جاتے ہیں اور گٹروں کو لے کے غائب ہو جاتے ہیں، جوتیوں کو مسجد کے اندر سے لے کے غائب ہو جاتے ہیں. میرے بھائی یہ فائدہ ہے. تب میرے رب نے کہا افلا یتدبرون القرآن. اور تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتا؟ قرآن پہ غور و فکر کرنے والی قوم آپس میں شیر و شکر. قرآن پہ غور و فکر نہ کرنے والی قوم، قرآن کو چھوڑنے والی قوم، پھر اس کی مرچ میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے، اس کے دودھ میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے، اس کے صابن میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے، اس کی زبان میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے، اس کے دل میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے. یہاں تک کہ سب سے بہترین جگہ میرے نبی نے کہا وہ مسجد ہے، اور بدترین جگہ بازار ہے. وہ مسجد میں بھی حرام خور ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. میری مراد کون ہے؟ میری مراد کون ہے؟ بولو تو سی کیا ہو گیا؟ ملا مولوی. پھر اس کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہتی. جب اس کی نظروں میں اور اس کے دل میں دنیا آ جائے
یہ ایسا نظام ہے، یہ ایسا نظام ہے، قرآن کا نظام۔ جب سے ہم نے غور و فکر چھوڑا ہے کہیں کوئی چیز ایک نمبر ملتی ہے؟ تو اللہ انہی قوموں کو، یہ بات سن لے، غور سے سن لے میری یہ بات، اللہ ان قوموں کو اوپر لے کے آتا ہے جن کے اندر کوئی کوالٹیز ہوتی ہے۔ ان قوموں کو اللہ اوپر لے کے آتا ہے جن کی غور و فکر تیز ہوتی ہے، وہ اوپر رہتے ہیں، ہمیشہ وہ اوپر رہتے ہیں، اور جن کا ذہنی معیار کم ہوتا ہے وہ ہمیشہ نیچے رہتے ہیں۔ آپ اندر بھی دیکھ لیں، میری مراد خلائی مخلوق ملک کی کریم اٹھاتی ہے، پورے ملک پہ راج کرتی ہے۔ اغیار کو دیکھ لیں، پوری دنیا میں یہودوں میں نصارہ نے آگے لگایا ہوا ہے، کیوں؟ وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اور ہم نے کیا کیا؟ مردے کی جب سانس یہاں پہ اٹک جاتی ہے، 4 طالب علم قرآن کرائے کے بٹھا کے اس وقت کو پڑھ رہے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ کیا قرآن اس لیے آیا تھا؟ بیمار ہو گیا تو جھاڑ پھونک کے لیے آیا ہے۔ میں اکثر و بیشتر اس لیے کہتا ہوں مردے کی زندگی میں قرآن انقلاب نہیں پیدا کرتا، قرآن زندوں کے لیے آیا ہے، زندوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا جو ہے نا قرآن والوں کو تباہ ہے۔ نمازوں کی تو کوئی پابندی نہیں، تبلیغی جماعتوں کو تو کوئی پابندی نہیں، کوئی کہانی روکتا، کوئی نہیں روکتا ان کو، جدھر مرضی چلے جائے، چاہے دیوبندیوں کی ہے چاہے بریلویوں کی ہے۔ اور یہ تبلیغی جماعتیں جو ہیں علماء کے بغیر ہجڑے ہیں۔ ناراض تو نہیں؟ ناراض تو نہیں؟ میں کہیں بات غلط تو نہیں کر گیا؟ وہ بولو تو صحیح۔ قرآن کے نظام سے تو فرق ہوتے رہے، کیونکہ قرآن کا نظام جب آ جائے پھر یہ 2 نمبری نہیں رہتی، پھر مولوی کا بھی رزق بند ہوتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے کیونکہ پھر تو سچ بولنا پڑتا ہے، ورنہ اس نے کہنا ہے مجھے رات کو خواب آئی، جی مولوی صاحب کیا خواب آئی؟ یہ بڑے دردی ہوتے ہیں نا قسم سے مولوی بھی جب، اس لیے میں کہتا ہوں اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ان کا قبلہ درست رکھ، آمین نہ کہو، کہیں سدھا ہی نہ ہو جائے، آمین۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ ان کی شر سے بچا، ان کا قبلہ سدھا رکھ، تو پھر یہ سیدھی بات کریں گے۔ اگر سیدھا نہیں ہوگا تو یہ اٹھ کے کہے گا، صبح صبح نماز پڑھتے مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے، حاجی صاحب کو دیکھے گا، کہے گا حاجی صاحب ماشاءاللہ راتی میں خواب آئی، جی مولوی صاحب کی خواب آئی؟ آج تو نے ابا حضور آئے خواب آئی تو پورے منگلے پہن کر جائے۔ ماحول تو پہلے ہی بنایا ہوتا ہے نا، جب خواب سے کوئی مردہ آ جائے تو وہ اس وقت اس کو تکلیف ہوتی ہے، عذاب میں ہوتا ہے، اس کو دعا کی ضرورت ہوتی ہے، مولوی نے ماحول تو پہلے ہی بنایا ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے مجھے آپ کے ابا حضور خواب میں آئے اور یہ قسم سے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، وہ میں دادا صاحب نے تھا تو ایک حافظ صاحب دے رہے کہ میرے وہ امام میرے ساتھ تھے مسجد کے، مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب وہ یار شنا تو خوش کہیں ہے وہ کوئی تھے ختم شدم درود شروع نہیں ہو رہا، میں کیا ہونا ہے حضرت ہے کہ کبھی کبھی ہونا ہے، جڑے پھر پرسوں تیاری کر رہا کہ انشاءاللہ ختم ہوگا۔ تلسی کا ملک ملازم تھا، بہت ہو گیا، اس کا بیٹا گرداور سجاد تھا، کہتا ہے مولوی صاحب کیا نام ہے؟ حاجی صاحب آپ کے، میں تو ابھی آیا ہوں مجھے نہیں پتا، آپ کے بیٹے جو ہے نا گرداور صاحب مجھے رات کو خواب میں آئے، کچھ مانگ رہے تھے۔ اچھا پھر کیا کہتے تھے؟ بس کچھ مانگ رہے تھے، اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا خطیب صاحب سے جا کے مسئلہ پوچھنا۔ اب مجھے اس نے نہ بتایا ڈرامہ، مجھے کہتے ہیں حاجی صاحب آپ کے کہتے ہیں کہ وہ کیا نام ہے اگر بیٹا مرحوم جو ہے وہ خواب میں آ جائے اور کچھ مانگ رہا ہو تو میں نے کہا کہ کچھ صدقہ خیرات کرتے ہیں۔
ایسے ہم ڈرامے بازیاں کرتے ہیں ہم لوگ، جب آپ سیدھے نہیں ہوتے نا پھر ہماری ایسی ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں۔ تو دعا کرو اللہ ہمیں اس شر سے بچائے، آمین، ہمارا قبلہ درست کرے آمین، اور ہم صحیح ڈگر پہ چلیں تاکہ دین کی اشاعت اور قرآن کی اشاعت صحیح ہو۔ یہ فرق ہوتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اللہ علماء کے شر سے بچا، ان کو سیدھے راستے پہ رکھ۔ مشکل نہیں ہے سیدھے راستے پہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پہ اس کی استطاعت، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ دین پہ چلنا جو ہے نا، خدا کی قسم اگر دل سیدھا ہو جائے تو اس سے زیادہ آسان کہیں نہیں۔ قرآن کا عامل ہوگا ہی، قرآن والے جب ہم دین پڑھیں گے، قرآن پہ عمل کریں گے تو ہم کس طرح معاشرے میں سروائیو کر سکیں گے؟ کیا لوگ کر نہیں گئے؟ یہ لوگ جو آپ مسجد میں آ گئے ہو، کیا سارے بھی بے دین ہو؟ بولو تو صحیح، ایمان ہے تو مسجد میں آئے ہو نا، ایمان ہے تو مسجد میں کھینچ کے لے کے آیا ہے نا، ایمان ہے تو روزہ رکھا ہوا ہے نا، ایمان ہے تو ذکر و اذکار کرو گے، اللہ کے حضور دعا کرو گے، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، جب آپ اس کی ذات کے سامنے التجا کرو گے، قرآن پڑھ کے اس کے حضور قرآن کا وسیلہ دے کے دعا کرو گے تو وہ دعا قبول کرے گا، یہ اس کا حکم ہے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سارے ہی کافر ہو گئے، ساری قوم بچوان ہو گئے، نہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایک دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ قیامت کا اعلان کرنے والے فرشتے کو حکم کہتا ہے ذرا تو 40 سال کے لیے رک جانا، میرے بندے نے ایک دفعہ میری کبریائی بیان کر دی، سبحان اللہ، ایک دفعہ میرے بندے نے میرا ذکر کیا ہے۔ اگر اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے 40 سال تک قیامت جیسی ہولناکی ملتوی ہو جاتی ہے، تو اگر تو سینہ صاف کر کے محمد عربی کا وسیلہ دے کر کے قرآن پڑھ کے رب کے حضور دعا کرے تو تیری دنیا کی تکلیفیں کیوں نہیں دور ہوتی؟ سبحان اللہ، فرق یہ ہے کہ یہ جو ایئرپورٹ اندر ہے اس کو صاف کرنا، اس کے اوپر اگر لینڈنگ ہو تو پھر رب کے قرآن کی پھر زندگی کا مزہ آتا ہے۔ لیکن یاد رکھو جس بندے کے دماغ میں گمراہی سوار ہو جائے اسے حق کبھی نظر نہیں آتا، جس نے حرام کھا کھا کے اپنا دل اور دماغ گمراہ کر لیا ہے اسے پھر کبھی سکون نہیں آتا۔ حلال رشوت دینے والے جو ملازم ہوتے ہیں، راشی، ان کے اندر مصیبتیں بڑی رہتی ہیں قسم سے، لیکن وہ عادی وہ کہتے ہیں العادۃ لا یزول الا بالموت، بری عادتیں جو پڑ جاتی ہیں وہ موت کے بغیر نہیں ختم نہیں ہوتی۔ کسی کو چوری کی عادت ہے وہ کرے گا، وہ کہیں نہ کہیں سے ڈنڈی مار لے گا، چاہے وہ مسجد کا مولوی ہے، چاہے وہ مسجد کی انتظامیہ میں سے ہے، وہ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارتے اس کو ڈنڈی لگا لے گا، چاہے دکاندار ہے تو اس میں بھی وہ ڈنڈی مارے گا۔ مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا، قرآن پڑھنے والے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ 2 نمبری کرے، اور اس کی بقا سلامتی بھی اسی میں ہے۔ اگر اس کا دامن قرآن کے ساتھ ہے تو پھر وہ سفید کپڑے کے اوپر داغ نہ لگنے دے، چاہے وہ حاجی ہے، چاہے وہ نمازی ہے، چاہے مولوی ہے، چاہے دکاندار ہے، یہ صرف مولوی کے لیے نہیں ہے، ہر اس بندے کے لیے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن سے دور نہ ہو۔ جب ہماری زندگیوں کے معمولات میں قرآن تھا نا، اکثر کہتے ہیں نا ایک وقت سی ایک کا اینا کمانا سی تو 11 کھانے سر ہوں 11 کمانے ایک بابا تانگے، کیوں تانگا ہے بھائی؟ اس وقت بابے کی اور بابے کی اولاد کی زندگیوں کا معمول جو تھا قرآن اس میں شامل تھا، ہر روز قرآن کی تعلیم،
لی جاتی تھی، قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی۔ قسم اللہ کی، میرے دادا جی کی عمر 120 سال تھی اور بغیر اینک کے وہ صبح سورہ یاسین پڑھتے، 2-3 سپارے دن کو پڑھتے اور رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوتے تھے 120 سال کی عمر میں۔ تو اتنا پڑھنا، پورا رمضان ہو گیا ہے، آج میرا 19واں سپارہ ہے، تو بابا ایک دن میں 6 پڑھ لیتا۔ فرق تو ہے نا؟ چلو پڑھنے کا میرا انداز ایک اپنا ہے، میں اپنے انداز سے پڑھتا ہوں، 4 گھنٹوں میں 6 گھنٹوں میں جا کے میرا سپارہ ختم ہوتا ہے۔ 8 سال کا بچہ 20 منٹ میں سپارہ ختم کر لیتا ہے۔ تو فرق تو ہے، قرآن کو اپنی معمول میں لاؤ، اپنی زندگی کے ہر روز کے معمولات میں۔ رسول اللہ نے فرمایا جس کے معمولات میں قرآن نہیں ہے وہ اجڑا ہوا سینہ ہے، وہ ویران سینہ ہے، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ تو قبرستان ہے۔ افسوس ہے نا کہ ہمارے حفاظ بھی صرف قرآن کو رمضان میں پڑھتے ہیں، پھر ساری دن رات رکھا لگا، یعنی ایک مجبوری کے تحت یہ قرآن سناتے ہیں، اور ہم مجبوری کے ساتھ قرآن سنتے جسٹ فارمیلٹی کے لیے۔ اتنا بدقسمت آدمی ہے جس نے پہلے رمضان سے لے کر کے 27ویں تک پورا قرآن سنا ہے اور اس کی ایک دفعہ آنکھوں سے آنسو جاری نہیں کی۔ اپنی بدقسمتی کا اندازہ ہم صرف اس ایک بات سے لگا لیں۔ خدا کی قسم کسی غلط فہمی میں نہ رہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن پڑھا جائے ایمان والے کی آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا وہ اپنے تجدید ایمان کرے، رمضان کا مہینہ ہے، وہ اپنی اندر کی پیوریفیکیشن کرے، یہ اس کے اوپر لازم ہے، مست ہے اس کے لیے۔ میں قصہ کہانی نہیں سنا رہا، میں ایک اٹل حقیقت بات کر رہا ہوں۔ جس نے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن سنا ہے اور 30 پاروں میں سننے کے دوران ایک دفعہ بھی اس کے آنسو نہیں نکلے تو وہ پھر اندر پہ غور کرے، وہ آدمی قابل رحم ہے۔ یہ ہم نے، ہمارے الفاظ نہیں ہے، ہمارا طریقہ ہے، ہم نے غلط کیا ہوا ہے۔ قسم سے میں جب سورہ رحمان سن رہا تھا نا آپ صاحب کے پیچھے، تو پوری مسجد میں ہال ہال کی آوازیں آ رہی تھی، آؤ بکا کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ قرآن کا سننا ہوتا ہے، اس لیے میں منکر ہوں، میں نہیں سنتا ان حافظوں کا قرآن، قسم اللہ کی نہیں سنتا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے سب قرآن سننے کا جو تیرے دل پہ اثر نہ کرے، حالانکہ قرآن کا اٹیک ہی سب سے زیادہ دل کے اوپر ہوتا ہے۔ قرآن اگر کسی کا قبلہ درست کرتا ہے تو وہ دل کا قبلہ درست کرتا ہے، اور ہمارا اگر قرآن سن کے دل حرکت میں نہیں آتا پھر ہم قابل رحم ہیں، پھر ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں ایمان کی تجدید کرنی پڑے گی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی لال مکانے کا لکھا ہوا نہیں ہے، یا ابو علی سینا کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ اس کو جابر بن حیان نے نہیں لکھا، اس کو رب رحمان نے لکھا ہے، اور محمد رسول اللہ سے نازل ہوا ہے، اور اللہ نے محمد عربی کو قرآن کو سکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نعرے مارنے والی بات نہیں ہے، یہ قابل غور اور فکری علامہ ہے ہمارے لیے۔ ہم نے تو دین کو مذاق بنا لیا ہے، اور یہ سناتے بھی ہم آخر میں 20-25 ہزار کے لیے ہے۔ اگر اللہ کی رضا کی خاطر قرآن پڑھا جائے اور اللہ کی رضا کی خاطر قرآن سنا جائے تو خدا کی قسم پھر جسم پہ کب کبھی تاری ہوتی ہے۔ اے نعت خان جو پڑھتے ہیں نا، نعت پیسوں کے لیے نعتیں پڑھتے ہیں، آتے ہیں منہ پہ داڑھی ہے جی، پگڑی میں نہیں کہتا، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، مسجد میں آئیں گے اسپیکر پہ نعت پڑھیں گے اور مسجد میں اس طرح نکلیں جس طرح قیدی جو ہے نا اڈیالہ جیل سے آزاد ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا گھر نہیں ہے، ایمان والا ایسے مسجد میں خوش رہتا ہے جس طرح مچھلی پانی کے اندر خوش رہتی ہے۔
جس طرح مچھلی اور پانی کا تعلق ہے نا، پانی اس کی زندگی ہے، ایمان والے کے لیے مسجد اس کی زندگی ہے. کوشش کرو گے، کوشش کرو گے انشاءاللہ. آپ کوشش کریں میرا اپنا اس میں اللہ ختم نہیں کرنا. رمضان گزر رہا ہے نا، رمضان جا رہا ہے نا، مسجد سے تعلق ختم نہیں کرنا. 5 وقت کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیں. خدا کی قسم 5 وقت کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیں. یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے ہر حکم 1 دفعہ کا یا 2 دفعہ کا. واحد نماز ہے جس کو میرے رب نے قرآن میں 700 مرتبہ بیان کیا ہے. اور میرے نبی کی جب حدیث نماز کے بارے میں آپ سنتے ہیں نا تو قسم اللہ کی اپنے ایمان پہ شک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اپنے ایمان پہ شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے اور ہم کیسے ٹھکا ٹھک لگاتے ہیں. نماز کو نماز سمجھیں، اللہ کی عبادت سمجھیں، کیونکہ نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے. بے حیائی کو آپ آسانی سے کہہ دیتے ہیں اور جی آپ تو بے حیائی سے ادا ہو گئی ہے جی، اور لوگوں نے دلچ بجمانی آ گئی. بجمانی تو آنی ہے نا. اللہ کے رسول نے جو کہا ہے جب تک تمہاری صفیں سیدھی ہوں گی تمہارے دل سیدھے ہوں گے. جب تمہاری صفوں میں گیپ آ جائے گا تمہارے دلوں میں گیپ آ جائے گا. جب تمہاری صفیں ٹیڑھی ہوں گی اس وقت تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے. اور جب تم نماز ادا کرو گے مجبوری نہیں عادت سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے جب تم نماز ادا کرو گے پھر یہ نماز تمہیں بے حیائی سے بھی روکے گی، برائی سے بھی روکے گی، تیرے معاشرے سے، تیرے گھر سے، تیرے محلے سے، تیری دوستی سے پھر بے حیائی اور برائی ختم. نماز نہیں پڑھو گے بے حیائی کے دروازے ہر طرف سے کھل جائیں گے. آج ہے کہ نہیں؟ بولے ہے نا؟ ہر طرف بے حیائی ہے، ہر طرف برائی ہے. یہ ہماری نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہے، یہ ہمارا دین کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے، قرآن سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اور جو ہمارے دل ٹیڑھے ہیں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بھائی بھائی کو برداشت نہیں کرتا، باپ بیٹے کو برداشت نہیں کرتا، بیٹا باپ کو برداشت نہیں کرتا. یہ صرف نماز میں صفیں سیدھی نہ کرنے کی وجہ سے ہے. خدا کی قسم سورج ادھر سے تو چڑھ سکتا ہے، رب میرے محمد عربی کی بات کو رد نہیں کرنے. افسوس ہے ہمیں کہ ہم دین سے دور رہے اور اغیار کو قوت کے دروازے ہم خود کھول رہے ہیں، ان کی قوت کے دروازے. بس اگر چاہتے ہو گھر میں سکون آئے، اللہ نے تو عادت ڈال دی آپ کو. رمضان آیا نا، عادت بن گئی ہے نا. ہم کہتے ہیں یار مجھے سگریٹ کی عادت ہے، تو کبھی ہم نے کہا مجھے نماز کی عادت نہیں پڑ گئی ہے. یا بس چند لمحے بیٹھ کے میوزک سن لیتا ہوں دماغ فریش ہو جاتا ہے. اللہ کرے نا ہمیں چند لمحے بیٹھ کے قرآن پڑھ کے دل و دماغ کو فریش کرنے کا موقع مل جائے. اونچی کو آمین. تو پھر یہ عادت ہے نا، ایسی عادتیں بناؤ اپنی بھی اپنی اولادوں کی بھی. بری عادتیں پڑ جائیں تو وہ موت کے بغیر نہیں بدلتی. اپنے بچوں پہ نظر رکھو، گھروں کا ماحول صحیح کرو، گھروں کا ماحول دین والا بناؤ. یہ دین ہے نہ کہ میاں محمد اور پہ کھڑی کے شعر تقریر میں سن پہ کنجروں کی طرح نوٹ لٹا کے ہے کہ اور وہ گھر میں چلا جائے. اس کا راجا تو راضی ہو گیا، آپ کا تو بیٹا گھر کر کے چلا گیا. تو دعا اللہ میں فہم اللہ ہم پہ فضل فرمائے. اللہ امت مسلمہ کو غیرت ایمانی اور قوت ایمانی عطا فرمائے. اچھا ایک منٹ، ناراض نہیں ہونا. عید کا نماز کا ٹائم 7:30 چاہیے، یہ آگے پیچھے کرنا چاہتے جمہوریت ہے بھائی.